بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین وہ مقدس زمین ہے جسے انبیاء کرام علیہم السلام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ فلسطین یا بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کی بابرکتی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کا سفر باعث فخر اور درجات کی بلندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس میں مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ، عیسائیوں کے لیے بیت اللحم اور یہودیوں کے لیے دیوار گریہ کی اہمیت کسی پر پوشیدہ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ شہر ان تینوں مذاہب کے مابین ہمیشہ کشمکش کا مرکز بنا رہا ہے۔ اس زمین کے مقدس ہونے کی وجہ صرف قبلہ اول ہونا نہیں، بلکہ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء کرام کی آرامگاہ اور بہت سارے اولیاء کرام کی منزل رہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا شرف بھی اسی سرزمین کو حاصل ہوا۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس زمین کے اندر دنیا کی مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ اس کے کھنڈرات اور اجڑی ہوئی بستیاں آج بھی ان یادوں کو تازہ کرتی ہیں۔ بہت سی اقوام نے سرزمین فلسطین کو مختلف ناموں سے یاد کیا۔ نمبر 1، بلسطین۔ یہ نام اس قوم سے ماخوذ ہے جو فلسطین کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں آباد تھیں۔ عربوں نے اس نام کو عربی میں استعمال کر کے فلسطین کر دیا۔ ڈاکٹر طارق السویدان اپنی کتاب فلسطین التاریخ المصور میں لکھتے ہیں، تاریخی اور مقدس کتابوں میں بلست کے نام کی صراحت موجود ہے۔ اسی بنیاد پر اس علاقے کے باشندوں کو بلست کی طرف منسوب کر کے بلسطینی کہا گیا، اس سے فلسطین کا نام آیا۔ اس طور پر یہ بلسطین کے نام سے معروف تھا، مرور زمانہ کے ساتھ فلسطین ہو گیا۔ نمبر 2، ارض کنعان۔ کنعانی قوم ارض فلسطین پر بسنے والی قدیم ترین قوم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ قوم جزیرۃ العرب سے 4500 سے 5000 سال پہلے آئی تھی۔ اس نام کے اشارات امارانہ پہاڑی کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملے ہیں۔ نمبر 3، یروشلم۔ اس نام کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مصر کی کھدائی میں بہت سی تختیوں کے علاوہ 7 تختیاں ایسی برآمد ہوئی تھیں جن میں مصر کے گورنری شہر کے نام مکتوب تھے۔ فلسطین کا جغرافیہ۔ فلسطین بحیرہ عرب کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی شمال سے جنوب 420 کلومیٹر اور چوڑائی مشرق سے مغرب تک 15 سے 16 کلومیٹر ہے۔ ملک کے شمالی علاقے کو گلیلی کی پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے، جو کہ مشرق کی طرف 40 کلومیٹر تک واقع ہیں۔ جنوب میں سمندر کے قریب وادی گلیلی زرخیز اور ہموار علاقہ ہے۔ جنوبی علاقہ نیگو کے صحرا پر مشتمل ہے۔ مشرق میں دریائے اردن اور جھیل تبریاس ہیں۔ فلسطین کے اہم شہر کون کون سے ہیں؟ فلسطین اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، مگر بعض تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور دنیا کے تمام علاقوں کے مقابلے میں رقبہ کے اعتبار سے اس میں آبادی کا تناسب زیادہ ہے۔ 1948 میں یہاں تقریباً 27 شہر، 935 گاؤں اور بہت سارے قبائل آباد تھے۔ ان میں سے بعض فلسطین کے اہم شہر درج ذیل ہیں: قدس، غزہ، نابلس، الخلیل، بیت اللحم، اریحہ، ناصرہ، اسقلان، یافا، رام اللہ۔ القدس۔ 2500 سال پہلے کنعانیوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ یہ فلسطین کا مرکزی اور اہم تاریخی شہر ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ شہر فلسطین کا دارالسلطنت اور تاریخی و ثقافتی مرکز کی حیثیت سے معروف رہا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ و مدینہ کے بعد یہ تیسرا اہم شہر ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ القدس شہر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور یہی عیسائیوں کا سب سے مقدس کلیسا بھی واقع ہے۔
مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اس شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی 1000 برس تک اس شہر پر قبضہ کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے۔ القدس کو ایلیا اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا رقبہ 125 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 2016 کی مردم شماری کے مطابق 8,74,186 افراد پر مشتمل تھی۔ القدس گورنری میں 38.7 کلومیٹر کے علاقے پر 51 یہودی بستیاں اور مراکز قائم ہیں۔ ان بستیوں میں 66 اہم مقامات ہیں جو 416 مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں 26 بڑی یہودی بستیاں، 13 فوجی چھاؤنیاں، 16 چھوٹی بستیاں، 3 صنعتی زون، 1 سیاحتی مرکز اور 7 سروسز سینٹر قائم ہیں۔ غزہ شہر فلسطین کے جنوب میں واقع ہے اور مصر، فلسطین اور جزیرۃ العرب کے درمیان تجارتی مرکز اور گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہ شہر کافی ممتاز رہا ہے۔ اس کا رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 2012 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 4,50,000 افراد پر مشتمل تھی۔ نابلس غرب اردن کے شمالی شہروں میں نابلس اہم ترین اور بڑا شہر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس اور مغربی پٹی کے شمال میں 2 پہاڑوں ایبال اور جرزین کے درمیان واقع ہے، جس کا رقبہ 205 مربع کلومیٹر ہے۔ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق اس شہر کی آبادی 30,72,621 نفوس پر مشتمل ہے۔ فلسطینی آبادی شہر کے 72% علاقے پر آباد ہے اور فی کلومیٹر 49.2 افراد آباد ہیں۔ اس شہر کو صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس شہر میں 47 یہودی بستیاں قائم ہیں جو شہر کے 10 مربع کلومیٹر پر قابض ہیں۔ 10 بڑی بستیاں، 2 صنعتی علاقے، 6 فوجی چھاؤنیاں، 25 چھوٹی یہودی بستیاں اور 3 سروسز سینٹر قائم ہیں۔ الخلیل یہ شہر مغربی پٹی اور بیت اللحم کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کو حبرون بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس شہر میں مدفون ہیں۔ اس شہر کا رقبہ 74 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی 2016 کی مردم شماری کے مطابق 2,16,000 افراد پر مشتمل تھی۔ بیت اللحم یہ شہر بیت المقدس کے جنوب میں واقع ہے۔ اس شہر میں وہ چرچ کلیسا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس چرچ کا نام المہد ہے۔ بیت اللحم کا کل رقبہ 659 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 7,49,082 افراد پر مشتمل تھی۔ شہر میں 49.2 مربع کلومیٹر علاقے پر 72 یہودی بستیاں اور دیگر اسرائیلی مراکز قائم تھے۔ ان میں 34 مراکز کے لیے 13.3 مربع کلومیٹر جگہ مختص ہے۔ اہم اسرائیلی مقامات میں 15 بڑی یہودی بستیاں، 3 فوجی چھاؤنیاں، 15 چھوٹی بستیاں اور 1 سیاحتی مرکز قائم ہے۔ اریحا یہ شہر بحر میت کے شمال میں واقع ہے۔ اس شہر میں قتل السلطان اور قصر حشام جیسے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر دنیا کا قدیم شہر ہے اور اس شہر کی عمر 10,000 سال ہے۔ اریحا شہر کا رقبہ 593 مربع کلومیٹر اور آبادی 50,762 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس میں 157 مربع کلومیٹر کے علاقے پر 16 یہودی بستیاں قائم ہیں۔ ان میں 54 اہم اسرائیلی مقامات ہیں جو مجموعی طور پر 13.4 مربع کلومیٹر پر قائم ہیں۔ ان میں 15 یہودی بستیاں، 27 فوجی چھاؤنیاں، 6 چھوٹی بستیاں، 4 سروس سینٹرز اور 1 سیاحتی مرکز شامل ہے۔ الناصرہ یہ شہر طبریہ اور حیفا کے درمیان واقع ہے۔ بائبل کے بہت سے واقعات اس شہر سے منسوب ہیں۔ اس شہر میں کلیسۃ البشارہ چرچ ہے۔ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری تھی۔ اسی وجہ سے عیسائیوں کے نزدیک یہ شہر مقدس ہے۔ یہ شہر انگور اور زیتون کے درختوں سے مالا مال ہے۔ اس کا رقبہ 14 کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 2015 کی مردم شماری کے مطابق 7,57,026 افراد پر مشتمل تھی۔ اسکلان یہ شہر بیت المقدس سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ وہ قدیم شہر ہے جس کو کنانیوں نے آباد کیا تھا۔ اس شہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الرباط قرار دیا ہے۔ یافا
یہ قدیم کنانی شہر ہے، اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ فلسطین کے درمیانی علاقوں کے لیے اور خاص کر بیت المقدس کے لیے ایک بندرگاہ کی حیثیت سے معروف رہا ہے۔ اس شہر کو عروس البحر المتوسط، بحر متوسط کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے سنتروں اور تجارتی مرکز کی وجہ سے بھی معروف ہے۔ رام اللہ، اس شہر کی آبادی شماریاتی اندازوں کے مطابق 3,38,383 ہے۔ اس شہر میں 686 مربع کلومیٹر پر 79 یہودی بستیاں، فوجی چھاؤنیاں اور دیگر مراکز قائم ہیں۔ رام اللہ البیرا میں 65 اہم اسرائیلی مقامات ہیں جن کے لیے 300 مربع کلومیٹر جگہ مختص ہے، نیز 29 بڑی بستیاں، 10 فوجی چھاؤنیاں، 25 چھوٹی بستیاں اور ایک سیاحتی مرکز قائم ہے۔ لد، یہ شہر فلسطین کا پرانا اور تاریخی شہر ہے، بیت المقدس سے 38 کلومیٹر دور شمال کی جانب واقع ہے۔ اس شہر میں 1938 کو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے قریب بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم ہوا۔ ایک صحیح حدیث شریف کے مطابق دجال اللد کے دروازے کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ آج کل ایئرپورٹ کو شہر کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔